الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخفيفا وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میری نہایت محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورت بنی اسرائیل 15ویں پارے کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے رسولوں کی آمد اور ان کی قوموں کا ذکر کیا، جنہوں نے نہیں مانا تباہ ہو گئے، جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات دا، پھر درمیان میں شیطان کے سجدے کا کہ انکاری ہو گیا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بڑی فضیلت دی ہے پوری کائنات پر۔ اس کا انشاءاللہ ترجمہ، مفہوم اور کوئی مسائل آج گری تو انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی نبی بھی نہیں بھیجا معجزات دے کر، مگر اے پیغمبر آپ سے پہلے انہوں نے ان پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے نا، جو بھی معجزات لے کر آئے انہوں نے جھٹلایا، اور جب جھٹلایا تو وہ تباہ ہو گئے، اور انہوں نے منہ مانگے، معجزے مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منہ مانگا، معجزہ مانگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کے جو منہ مانگا معجزے مانگنے والے تھے قریش مکہ، میں نے ان کو منہ مانگے معجزے نہیں دیے۔ ایک اصول یاد رکھے شریعت کا، ایک تو قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جب تک کوئی نبی نہ بھیجے۔ نبی بھیجتا ہے، وہ نہیں مانتے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ان کو نفع، نقصان، توحید، شرک، بدعات سب کچھ جو ہے نا پیغمبر واضح کرتا ہے۔ کامیابی، ناکامی، حلال، حرام، فرض، واجب، سنت، جو بھی طریقے ہیں نا وہ واضح کرتا ہے۔ جو مان لیتے ہیں تو وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن اکثر جو ہے نا پھر وہ نہیں مانتے، تو پیغمبر کے آنے کے بعد پھر وہ تباہ ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی پیغمبر نہ بھیجے اللہ تعالیٰ، اس وقت اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو امتیں منہ مانگے معجزے مانگتی تھی، اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ قریش مکہ جو ہے نا کیا کرتے تھے
منہ مانگے معجزے مانگتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ ہمارے پہاڑ جو ہے نا یہ سونا بن جائے، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ پہاڑ ہموار ہو جائے، زمین بن جائے تاکہ ہم کھیتی باڑی کریں، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوئی فرشتہ آ کر آپ کی تصدیق کرے کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سابقہ نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان امتوں نے جو ہے نا منہ مانگے معجزے مانگے۔ تو اصول یہ ہے شریعت کے اندر، اگر کوئی قوم منہ مانگا معجزہ مانگے اور وہ ظاہر ہو جائے اور وہ نہ مانے تو پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور اگر ان کا منہ مانگا معجزہ پورا نہ ہو تو پھر وہ قوم تباہی سے بچ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کی امتوں کے منہ مانگے معجزے پورے کیے، انہوں نے نہیں مانا، تباہ ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور قریش مکہ یہ جو تھے، ان کے منہ مانگے معجزے اللہ نے پورے نہیں کیے، اس لیے کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اے پیغمبر فتح مکہ کے موقع پر کہ اے پیغمبر میں نے جنگ نہیں ہونے دی، آپ کو نہیں لڑنے دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لڑائی ہوتی تو آپ کا نقصان ہو جاتا۔ دوسرا یہ ہے کہ لڑائی میں مشرک مارے جاتے، اور اللہ نے فرمایا میری مرضی یہ ہے کہ یہ مرے نہیں بلکہ بعد کے اندر ایمان لے آئے، اور ایسے تھے۔ مکہ کے اندر صفوان بن امیہ تھا، بہت بڑا سردار تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلحہ دیتا تھا قریش مکہ کو۔ صفوان بن امیہ حضور کے خلاف اسلحہ مہیا کرتا تھا۔ حبان تھا، انہوں نے حضرت زینب کو پاؤں سے کھینچا تھا، گر گئی تھی، نیزہ مارا تھا، جس سے اس کا حمل بھی ساقط ہو گیا، جس وجہ سے وہ پھر وفات بھی پا گئی، حضور کی لخت جگر۔ یہ بھی بڑا کافر تھا۔ اسی طریقے سے اکرم ابو جہل کا بیٹا تھا، اسی طریقے سے حبشی وحشی جانور، وحشی جو ہے نا صحابی جو بعد کے اندر کلمہ پڑا، پہلے جو ہے نا حضرت حمزہ کو شہید کر کے یہاں آ گیا، یہ بھی بڑا مجرم تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے قریش مکہ کے منہ مانگے معجزے پورے نہیں کیے، ان کے مقدر میں اسلام اور کلمہ لکھا تھا، اور بعد کے اندر یہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے مٹھ بھیڑ نہیں ہونے دی، لڑنے نہیں دیا، آپ کا بھی نقصان ہو جاتا اور وہ مارے جاتے تو اسلام سے کلمے سے وہ جو ہے نا محروم ہو جاتے۔ اس لیے اللہ نے قریش مکہ کے منہ مانگے معجزے پورے نہیں کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے تو حکمت عملی تھی، باہر آ کر پڑاؤ ڈالا، اور رات جب ہوئی تو صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کو کہا کہ تم اکیلے آگ جلاؤ، تاکہ قریش مکہ دیکھے کہ اتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں، تاکہ وہ مغلوب ہو جائیں اور مقابلہ نہ کر سکے۔ اور پھر جب فتح ہوا تو صفوان بھی بھاگ گیا، اکرمہ بھی بھاگ گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا واشی بھی بھاگ گیا، حبار بھی بھاگ گیا۔ اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے نا ہماری طرف ہے، اس طرف ہے، یہ خانہ کعبہ ہے نا، یہ یہاں پر جو ہے نا یہ دروازہ ہے، یہ ملتزم ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ نوا ہے۔ تو فرمایا اس دروازے کے سامنے 35 میل پر جو ہے نا سمندر ہے، تو یہ بھاگ گئے، سمندر میں کشتیوں پہ سوار ہو کر حبشہ جا رہے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ اس دوران جو ہے نا ام حکیم اکرمہ کی جو ہے نا بیوی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سب کے کرتوت گنوائے کہ فلانے نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، نام لے لے کر آخر میں محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ آج میں وہی اعلان کرتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو متعلق کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم مجھ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تھی، وسیع و ظرفی تھی، ورنہ انتقام لے سکتے تھے، قتل کر سکتے تھے، شرعی طور پر جائز تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ آج تم جو ہے نا کیا ہو، معاف ہو۔ ام حکیم نے یہ سن کر نا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ، یہ اکرمہ جو ہے نا وہ بھاگ گیا ہے، آپ اس کو بھی پناہ دیں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی معاف ہے، فرمایا وہ بھی معاف ہے۔ تو ام حکیم نے کہا کہ میرا خاوند یقین نہیں کرے گا، کوئی نشانی دے دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اس کو نشانی دی کہ آ کر یہ دکھاؤ کہ محمد نے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے۔ اب وہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، جب گھیرے میں آئے نا، تو جب بھی گھیرے میں آتے پھر جو ہے نا وہ قریش مکہ کہہ رہے تھے کہ یا عزا اغثنی یا لات اغثنی۔ تو ملہ نے کہا، ملہ کسے کہتے ہیں؟ مہانے کو، نا خدا بھی کہتے ہیں۔ کراچی کے اندر ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے نا خدا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نا خدا، پھر بعد کے اندر پڑھا چلا جاتا ہے مہانوں کی مسجد، جو کشتی چلانے والے ہیں، ملہ۔ ملہ نے کہا کہ آج عزا، منات، لات یہ تمہیں نجات نہیں دے سکتے، یہ کشتی گھیرے میں آ گئی ہے، بچا سکتا ہے تو صرف وحدہ لا شریک رب کائنات ہے۔ قریش مکہ کو ٹھیس پہنچی، یہی بات تو محمد کہتا ہے، اور انہوں نے عزم کر لیا کہ اگر ہم نجات پا گئے، غرق نہ ہوئے تو ہم کلمہ پڑھیں گے۔ کشتی واپس ہو گئی۔ اب واپس ہوئی تو ام حکیم جو ہے نا بغل میں پگڑی لے کر کھڑی تھی۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ نعوذ باللہ، پیغمبر نے اتنا ظلم کیا، ہماری بیویوں کو بھی نکال دیا، عورتوں کو بھی نکال دیا مکہ سے، کہ میری بیوی یہاں آئی ہوئی ہے۔ جب یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ اجبار نہیں کر رہے تھے کہ ہاں ہم نے اتنے جرم کیے، ان کو اپنے کرتوت یاد تھے، گناہ یاد تھے، کردار یاد تھا کہ ہمیں معاف کر دیا ہے۔ انہیں اعتبار اور یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت ام حکیم بھی پہلے مسلمان تھی، بعد کے اندر کلمہ پڑھ چکی تھی، تو اس نے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پگڑی دکھائی۔ اس سے جو ہے حضور کی سنت کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ آج ہم جو ہے نا اس پگڑی کو چھوڑ چکے ہیں، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ 12 گز بھی شریف پگڑی ہے اور 7 گز بھی، ہمارے موجودہ 6 گز بنتے ہیں اور 3.5 گز بھی بنتے ہیں، لہٰذا اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے آپ کے پشتون حضرات ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے صرف ٹوپی کی وجہ سے، ہاں تم نے پگڑی باندھ کر نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ یہ سنت ہم سے چھوٹ چکی ہے۔ مولانا فضل قریشی ہمارے دادا پیر ہیں، ہمارے پیر و مرشد غلام حبیب سے رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے پیر و مرشد فضل قریشی تھے مسکین پور شریف والے، ان کے پیر و مرشد خواجہ صلاح الدین مزدی شریف والے ہیں۔ وہ جب دیوبند میں گئے تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو ٹوپی پہن کر جو ہے نا امام نے نماز پڑھانی چاہیے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور اس وقت وہ متمم تھے دارالعلوم دیوبند کے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 40 سال جو ہے نا وہ کم و بیش دارالعلوم دیوبند کے جو ہے نا وہ امام رہے ہیں، متمم رہے ہیں۔ اب فضل قریشی نے زور سے کہا کہ او قاری محمد طیب صاحب، یہ ہمارے علم و عمل کی بنیاد ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے دارالعلوم دیوبند، یہاں پر بھی بغیر پگڑی کی نماز پڑھی جا رہی ہے، سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ تو پھر انہوں نے پگڑی باندھی اور وہاں آج دن تک ٹوپی اور پگڑی جو ہے نا یہاں پڑی ہوئی ہے، جو بھی نماز پڑھائے گا پگڑی کے ساتھ نماز پڑھائے گا۔ کئی گنا ثواب مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے پگڑی کے ساتھ۔ پگڑی کی اہمیت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دینے کے لیے نشانی کے طور پر کیا چیز تھی؟ پگڑی تھی، پگڑی۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک مخلوط آبادی ہو، ہندو، سکھ، یہود، نصارہ، بت پرست جو بھی ہوں، مسلمان،
اب وہاں پر کوئی اگر مر گیا اور پتہ نہیں چلے یہ کون ہے، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے اگر اس کی کالی پگڑی ہے تو یہ مسلمان ہے، اس کو غسل بھی دو، جنازہ بھی پڑھو۔ اگر کوئی مرا ہوا مل جائے اور پتہ نہ چلے کہ یہ ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مسلمان ہے، تو علماء نے کیا لکھا ہے، اگر اس کی پگڑی ہو، کالی پگڑی پہنے ہوا ہے تو یہ مسلمان ہے، اس کو غسل بھی دو اور جنازہ بھی پڑھو۔ اگر داڑھی ہے، خضاب لگایا ہوا ہے، تب بھی جو ہے نا غسل بھی دو، نماز بھی پڑھو، مسلمان ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بوقت مجبوری ختنہ دیکھو، اگر ختنہ کیا ہوا پھر بھی مسلمان ہے۔ اگر یہ نشانی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا غسل دینے کی اجازت ہے، نہ جو ہے نا جنازہ پڑھنے کی۔ یہ علامات ہے مسلمان کی، تو پگڑی بھی ایک علامت ہے۔ تو ام حکیم نے جا کر یہی کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی دی ہے کس کے لیے؟ نشانی کے طور پر کہ تمہیں امان ہے۔ پھر یہ واپس آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے سارے۔ تو انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا نا پیغمبر سے کہ یہ مکے کے باہر سونا ہو جائے اور یہ ہموار ہو جائے تو ہم کھیتی باڑی کریں، اللہ نے منہ مانگا معاوضہ ان کا پورا نہیں کیا، اس لیے کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کرنا چاہتے تھے، ہلاک اور تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بات میری سمجھ گئے یا نہیں؟ اس لیے ان کے منہ مانگے معاوضے پورے نہیں ہوئے۔ اسی کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے جو ہے نا کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر جب بھی بھیجا ہے تو اے پیغمبر آپ سے پہلے امتوں نے ان کا انکار کیا، ان کا انکار کر دیا۔ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان کو ایمان جیسی دولت عطا کرنی تھی، جیسے قبیلہ ثقفی طائف کے اندر 3 بھائی تھے ابتدائی اسلام کے اندر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن انہوں نے دعوت بھی قبول نہیں کی اور بد اخلاقی کی، پتھر مروائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر مایوس ہو کر واپس آئے اور انہوں نے بدتمیزی کی تو فرشتے بھی حاضر ہو گئے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم پہاڑوں کے ان کو مسل دیں، تباہ کر دیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بدعا تو کر دے نا، یہ تباہ برباد ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بدعا نہیں کی، فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ اس کو ہدایت عطا کر، یہ میرے مقام مرتبہ کو نہیں جانتی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا کی برکت تھی کہ وہ تو ایمان نہیں لائے لیکن اس کی جو ذریت اولاد تھی، جو ان کا خاندان ثقفی تھا، وہ ایمان بھی لائے اور وہ اونٹوں پر تجارت کرنے کے لیے بر صغیر بھی آئے۔ یہ پاک و ہند، یہ بر صغیر ہے، یہاں آ کر انہوں نے ایسی اچھی تجارت کی کہ ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ اولیاء کی وجہ سے بھی بر صغیر میں ایمان آیا ہے۔ معین الدین اجمیری، خواجہ دادا گنج بخش اور اسی طریقے سے جو ہے نا دوسرے حضرات جو ہے ان کے ذریعے سے بھی اسلام پھیلا ہے، لیکن قبیلہ ثقفی کے لوگ بھی آئے تھے، یہاں ایسے دیانتداری کے ساتھ لین دین کیا کہ ان کے لین دین کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے اس وقت تباہ نہیں کیا، حکمت تھی یا نہیں تھی؟ بات میری سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو اس لیے اللہ رب العزت بعض اوقات ہاں تباہ نہیں کرتا، اور تباہ کرنا چاہے تو غزوہ بدر میں سردار تھے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ جب اتفاقاً غزوہ بدر سج گیا تو 313 تھے صحابہ، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اور قریش مکہ 1000۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سرداروں کو مروانا چاہتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ 313 تھے نا، لیکن قریش مکہ تعداد میں 313 سے بھی کم نظر آ رہے تھے قریش مکہ کو۔ کیوں کم نظر آ رہے تھے؟ تاکہ وہ کہیں پیچھے نہ ہٹ جائے، کہیں پیچھے نہ ہٹ جائے۔ اور وہ 1000 تھے تو صحابہ اکرام کو وہ تھوڑے نظر آتے تھے کہ کہیں مسلمان بزدل نہ ہو جائے، تاکہ یہ معاملہ ہو اور حق و باطل کی جو ہے نا کیا ہے بھیڑ ہو، اور حق و باطل جو ہے نا واضح ہو، اور اللہ تعالیٰ حق کو فتح دے اور باطل کو جو اللہ تعالیٰ شکست دے۔ تو اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ میں نے قریش مکہ کے جو ہے نا معجزات کو منہ مانگے معجزات نہیں دیے کہ
آنے والی نسل جو ہے نا ایمان لے آئے اور یہ اجتماعی عذاب سے بچ جائیں. یہ پہلی بات ہے. فرمایا وآتینا ثمود الناقۃ، فرمایا جنہوں نے منہ مانگے معجزے مانگے پورے ہوئے، انہوں نے نہیں مانا تو تباہ ہو گئے. جن میں حضرت صالح کی اونٹنی بھی تھی. حضرت صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. آخر انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے تو ہم مان لیں گے، ہم مان لیں گے. حضرت صالح نے دعا کی، سارے لوگ جمع تھے، انہوں نے پتھر پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے اونٹنی نکال دی. بہت بڑی اونٹنی تھی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بیٹھنے کی ایک مرتبہ جگہ میں نے دیکھی تو 90 فٹ لمبی تھی، بڑی اونٹنی. بچہ دے دیا. حضرت صالح نے فرمایا کہ تو نے معجزہ مانگا ہے، اب یہ اونٹنی آ گئی ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پینا ہے. اس کو روکنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، تنگ نہیں کرنا. حضرت صالح نے فرمایا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو حضرت صالح کی قوم میں ایک مالدار عورت تھی، خوبصورت لڑکی ہے، خود بڑی مالدار تھی، مال مویشی تھے. اور ان کے مال مویشی کو جب پانی کی تنگی ہوئی تو انہوں نے ایک بدماش کو، قداد، ایک چھوٹی قد کا بدماش تھا، 10-12 بدماش کرندے اس کے ساتھ تھے، ان کو کہا کہ آپ اس اونٹنی کو قتل کر دیں اور میں تمہیں لڑکیاں بھی دوں گی اور مال مویشی بھی دوں گی، مال و دولت بھی دوں گی. تو وہ جو ہے نا انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ دی. جب انہوں نے آوازیں نکالی تو گھبرا کر حضرت صالح نکلے، فرمایا تباہ ہو گئے ہو، تباہ ہو گئے ہو. اور اس کا بچہ جو ہے نا پھر بھاگا تو اس پتھر کے اندر پھر داخل ہو گیا جہاں سے اونٹنی نکلی تھی. انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا تو 3 دن کے اندر یہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے. پھر اللہ نے ان کو نہیں رہنے دیا. کیوں؟ کہ انہوں نے منہ مانگا، معجزہ مانگا تھا، وہ معجزہ زہر ہو گیا، پھر بھی نہیں مانا. تو اللہ کا اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ پھر وہ قوم باقی نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرتے ہیں. تو اللہ نے یہی فرمایا ہاں کہ ہم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی دی تھی، انہوں نے تکذیب کی. اور ہمیشہ فساد کا بنیاد 3 چیزیں بنتی ہیں: زر، زن، زمین. پیسہ، عورت اور زمین، یہ فساد کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہاں پر اس اونٹنی کے قتل کا ذریعہ بھی ایک عورت بنی. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا کے قتل کا بھی ایک ذریعہ جو ہے نا عورت بنی تھی، اور اس نے پہلے 70 نبی پہلے بھی قتل کیے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب اسی عورت کو دیا جائے گا جس نے نبیوں کو قتل کیا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جو نبی کو شہید کرے گا یا نبی کے ہاتھ میں قتل ہوگا. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان جو ہے نا کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، پیچھے رہتے تھے تاکہ میرے ہاتھ سے کوئی، سمجھ آ گئی ہے نا. کوئی ابی بن خلف ایک تھا جس کو حضور نے چھوٹا سا برچھا مارا اور یہاں تھوڑا سا خراش ہے، ایسے بیل کی طرح آوازیں نکالتا تھا کہ لوگوں نے تانا دیا تو بڑا بہادر تھا اور بڑے دعوے کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایک مرتبہ گھوڑا پالا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس سے نعوذ باللہ میں محمد کو قتل کروں گا، تو حضور نے فرمایا میں تمہیں قتل کروں گا. تو اس نے کہا کہ میں اس محمد کی بات پر مجھے یقین تھا، اس نے یہ برچھا مارا ہے مجھے، اگر میرے اوپر تھوک بھی دیتے تب بھی میں ہلاک ہو جاتا. پھر وہ ہلاک ہو گیا. ایک آدمی یہی اللہ کے رسول کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، باقی قتل نہیں ہوئے، تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے. یہی کوشش ہوتی تھی حضور کی بھی اور انبیاء کی بھی. لیکن اس بدبخت عورت نے 70 نبی پہلے بھی قتل کیے تھے، حضرت زکریا کے قتل کی بھی وہ ذریعہ بنی تھی. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے دن وہ جہنم کے ممبر پر بیٹھے گی. سب سے بڑا عذاب اس کو ہوگا، اتنا عذاب ہوگا کہ دوسرے جہنمی بھی چیخ اٹھیں گے اور اس عورت کو لعنت کریں گے کہ تم یہاں نہ آتی تو بہتر تھا. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا ذریعہ بھی ایک عورت بنی. ایک بادشاہ تھا بدبخت، وہ بھانجی پہ عاشق ہو گیا. حضرت یحییٰ کو کہا کہ آپ نے نکاح پڑھا دیں، حلال کریں میرے. اس نے کہا نہیں، بھانجی حلال نہیں ہے. تو اس بدبخت نے اس عورت کے کہنے پر
حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ کا وجود، سر مبارک وجود سے علیحدہ ہو چکا تھا، لیکن اس حالت میں وہ کہہ رہے تھے کہ تیرے اوپر بھانجی حرام ہے، تیرے اوپر بھانجی حرام ہے، کیونکہ محرم کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، محرم کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ آج کل کتنے واقعات آتے ہیں، انسان کو شرم آتی ہے بیان کرتے بھی، لوگ جو ہے نا مطلب ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں بھی یہ اونٹی کے قتل کا اور عذاب الہی کا ذریعہ عورت بنی تھی، تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطَ بِالنَّاسِ، اس سے پہلے فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، ہم نے دیا ہے قوم سمود کو اونٹنی، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، جمل جو ہے نا اونٹ کو کہتے ہیں، اور فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا، ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر جب بھی بھیجا ہے تو قوم نے اس کی توہین کی ہے، اس کو ہلکا، اس کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، تو اللہ نے فرمایا پھر ہمارا عذاب آ گیا اسے، وہ نہیں بچ سکے۔ تو اللہ نے حضور کو بھی فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطَ بِالنَّاسِ، لوگوں کا میں نے احاطہ کیا ہوا ہے، یہ مجھ سے بچ نہیں سکتے، اللہ کے قبضے میں ہے سب کچھ، کوئی اللہ کی بادشاہی سے چیز باہر نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہلت دیتا ہے۔ اور یہاں پر بھی جب قریش مکہ نے معجزات مانگے تھے تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو پیشکش کر دی کہ اے پیغمبر، میں ان کے معجزات پورے کر کے ان کو ہلاک کر دوں یا ان کو ڈھیل دے دوں؟ تو محمد رسول اللہ کی کامل شفقت تھی، انہوں نے عرض کیا اللہ اس کو ڈھیل دے دیں، ہلاک نہ کریں، ہلاک نہ کریں، کیونکہ مسلمان ہو جانا، اسلام لے آنا بہت بڑا جو ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا کئی سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ اور ایک قوم کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو ایمان کی دعوت دو۔ حضرت علی نے دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی نے جب خبر پہنچائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے بھیجا تھا، میں نے دعوت دی، مسلمان ہو گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر میں جو ہے نا چلے گئے، سجدہ کیا، سجدہ شکر کیا کہ یا اللہ اس قوم کو آپ نے جو ہے ایمان عطا کر دیا ہے۔ تو حضور کی یہ کوشش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ ہمارا طریقہ تبلیغ کیا ہے کہ ہم دوسرے کو جانے اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر زور سے نعرے لگتے ہیں ہمارے۔ ہمارا طریقہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے۔ حضور کی خواہش تھی کہ لوگ اسلام لے آئیں، ہم جو ہے نا دوسرے پر چڑھائی کر کے جو ہے نا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے ہم اس کو کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے کوئی ایسا بول بولا 99 معنی اس کے غلط تھے، ایک صحیح تھا، تو احتیاطاً اس کو کافر نہ کہو، وہی معنی مراد رو، شاید کہ وہ جو صحیح معنی تھا اس کی مراد وہی ہو۔ آج بڑے دھڑلے سے ہم کہتے ہیں کافر ہے، یہ یہودی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ شریعت جو ہے نا اتنا جلدی کسی کو کافر نہیں بناتی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر میں نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر میں نے آپ کو 2 چیزیں دی ہیں، ایک معراج اور دوسرا شجرہ ملعونہ کا ذکر کیا ہے، جس سے زقوم درخت مراد ہے، یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا رویا سے مراد یہاں معراج ہے، تو میں نے آپ کو معراج عطا کی۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ظاہر ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ترغیب دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور ایمان لیں، چاہے معجزہ ہو یا کرامت ہو، یہ ذریعہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا سرکشی سے، گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے بچ جائیں
اور ایمان لے آئے، جیسا کہ سورج گرہن ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسوف، کاف کے ساتھ، کسوف۔ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی سورج گرہن ہو جائے تو سارے لوگ کاروبار چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، لمبا قیام، لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبی دعا، لمبا استغفار، یہ توبہ استغفار کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج پر نور ہو جائے۔ مسلمانوں کو کیا ہے کہ سارا کاروبار چھوڑ کر کہاں آ جائے؟ مسجد میں آ جائے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، اللہ ناراض ہے۔ سورج جو زمین سے کئی حصے زیادہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں بے نور کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی تباہ کر سکتا ہوں، لہذا نافرمانی سے، سرکشی سے، شریعت کی مخالفت سے بچو، راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ کیا ترغیب ہوتی ہے؟ لوگوں کو اسلام کی طرف، فرمانبرداری کی طرف لانے کے لیے۔ اور یہی حال ہے خسوف کا۔ خسوف کسے کہتے ہیں؟ چاند گرہن کو۔ جب چاند گرہن ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر مصلی ڈالے، توبہ استغفار کرے، اور اس وقت تک ذکر اذکار میں، توبہ استغفار میں لگا رہے جب تک چاند گرنا ختم نہ ہو جائے۔ چاند جب تک پر نور نہ ہو جائے استغفار کرتا رہے۔ آج سورج گرہن ہو تب بھی ہم ٹس سے مت نہیں ہوتے، ہاں چاند گرہن ہوتے تب بھی ہمیں نہیں معلوم۔ مسئلہ یہ ہے شرعی طور پر، اور یہی حال ہے آندھیوں کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا چلتی تھی یا بارش آتی تھی نا، تو حضور کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلی امتوں پر اسی صورت میں جو ہے نا عذاب آیا ہے۔ اور یہی حال ہے زلزلے کا۔ کئی آپ کی اور ہماری زندگی میں زلزلہ آتا ہے لیکن تھوڑا۔ جو رب تھوڑا ہلا سکتا ہے زیادہ بھی ہلا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر زیادہ ہل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا سدیہ ناس ہوگا یا نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان نافرمانی سے بچ جائے، ورنہ اگر تھوڑا سا زلزلہ زیادہ ہو جائے تو سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو ملنے کے لیے گئے تو وہاں پر جو ہے نا سادہ زمانہ تھا، شاطر چڑھے ہوئے تھے، کچا زمانہ تھا، کچے کمرے تھے، تو وہ شاطر جو ہے نا آوازیں کر رہا تھا۔ تو جو ملنے کے لیے بزرگ گیا ہوتا ہے نا، اس نے کہا کہ یہ ادھر دیکھا کہ کیوں آوازیں آ رہی ہیں؟ تو وہ جس کا گھر تھا اس نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو ملنے کے لیے بزرگ گیا تھا نا، اس نے کہا ذکر ہی کرتا رہے، کہیں سجدہ نہ کر لے۔ اگر سجدہ کر لیا تو بھی ہمارا کام ہو جائے گا، اور یہی زلزلہ اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے تو ہمارا کام ہو جائے گا یا نہیں؟ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں آپ کو، یہ سیلاب آیا تھا نا 5-6 فٹ تھا، اگر 3-4 فٹ اور آ جاتا تو کوئی بچتے؟ یہ اللہ کے فضل سے سیٹی جیرا بچا ہے، ہاں ورنہ ڈوبنے کے خطرات ہے۔ جو رب 6 فٹ جو ہے نا پانی بھیج سکتا ہے تو 2-3-4 فٹ اور نہیں بھیج سکتا؟ تو یہ چیزیں تنبیہ کے لیے ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے نا کیا کرے، براہ راست پہ آ جائے اور اللہ کی نافرمانی سرکشی کو چھوڑ دے۔ تو معجزہ بھی یہی حکمت رکھتا ہے، کرامت کے اندر بھی یہی حکمت ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ کر راہ راست پر آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ کو میں نے معجزہ عطا کیا، اور یہ معجزہ بعد کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا اور بعد کے لیے ارتداد کا ذریعہ بن گیا۔ انہوں نے نعوذ باللہ کہا یہ نہیں ہو سکتا، انکاری ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، فرمایا یہ معراج بھی ایک آزمائش ہے لوگوں کے لیے، امتحان ہے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اور قریش مکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں بیت المقدس گیا، ہاں بیت المقدس کا معنی دور گیا، بیت المقدس گیا، اور وہاں سے پھر 7 عثمان پہ گیا، پھر اللہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر یہی چیزیں مجھے ملی ہے، نماز ملی ہے، ہاں یہ سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے جھٹلایا۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ اچھا آپ گئے تھے نا، تو آپ بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا میں پریشان اس موقع پر ہوا کبھی نہیں ہوا، کہ جو کسی مسجد میں جائے تو ستون گننے کے لیے جاتا ہے یا دروازے شمار کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب انہوں نے اعتراض کر دیا، رب کائنات نے فرمایا کہ اے پیغمبر گھبرا نہیں، حضور نے بیت المقدس کو حضور کے سامنے کر دیا، فرمایا پیغمبر گنتا جا، ان کو بتاتا جا، حضور نے بتا دیا، اور ایک قافلہ تھا اس کو بتایا، اور اسی طریقے سے جانا حضرت موسیٰ کی قبر پر گزرے، فرمایا کہ وہ کھڑے قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تلذذ کے لیے، پابند نہیں تھے، لذت حاصل کرنے کے لیے۔ نماز ایک قرب الہی کا، لذت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک اللہ والے نے پوچھا کہ جنت کے اندر یہ نعمت ہوگی، اس نے کہا ہوگی، انہوں نے کہا یہ نعمت ہوگی، اس نے کہا ہوگی، یہ نعمت ہوگی، اس نے کہا ہوگی، تو اس نے پوچھا نماز ہوگی، اس نے کہا نہیں نماز تو نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا پھر جنت کے اندر مزہ نہیں آئے گا، کہ جی جنت کے اندر نماز نہیں ہے مزہ، آج ہم نماز نہیں پڑھتے، آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اس سے مسئلہ حیات النبی بھی نکلتا ہے، مسئلہ حیات النبی بھی ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں سے جو درود شریف بھیجا جائے حضور فرشتوں کے ذریعے سے حضور تک پہنچتا ہے، وہاں پڑھا جائے تو حضور خود سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جو بدقسمت کہتے ہیں نہ یہاں سنتے ہیں نہ وہاں سنتے ہیں، یہ بھی گمراہ ہے۔ جو کہتے ہیں وہاں بھی حاضر ناظر ہیں یہاں بھی حاضر ناظر ہیں، یہ بھی گمراہ ہے۔ اور یہاں فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے اور دیر نہیں لگتی، ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میم پر ہونٹ مل جاتے ہیں یا نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں نا؟ فرمایا یہ مل کر جدا نہیں ہوتے، یہ تمہارا درود محمد رسول اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ بیماری ہندوستان میں تھی تو مولانا محمد ابراہیم صاحب بیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت نبی زندہ ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے ایک عجیب مثال دی، تمہارے بھی لیے بھی فائدے کے لیے ہوگی، غور سے سننا۔ حضرت ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، جب تک روح کا تعلق وجود کے ساتھ ہوتا ہے تین چیزیں نہیں آتی۔ سادے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب تک روح کا تعلق وجود کے ساتھ ہو اس وقت تک تین چیزیں اس پر واقع نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر روح کا تعلق وجود کے ساتھ ہے تو وجود نہیں پھٹتا، ورنہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ جو مردے کو ہم غسل دیتے ہیں نا کہ بھئی بیری کے پتے ڈالو، یہ بیری کے پتے کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صفائی اچھی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وجود چمڑا مضبوط ہو جاتا ہے، پھٹتا نہیں۔ اس لیے سنت ہے جب پانی گرم کرنے لگو نا مردہ کو تو پھر جو ہے نا کیا ہے، بیری کے پتے بھی ڈال لیا کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ رسا جو ہے نا اس کو غسل دے، ہمیں ڈر لگتا ہے، جس نے پوری زندگی ہمارے یہاں گزاری ہے، ہم نزدیک نہیں جاتے، وہ مولوی صاحب غسل لے میں، اور وہ دھوبی کے کپڑے کی طرح پانی ڈال کر دور ہو جاتا ہے۔ حق کیا ہے مردے کا کہ خود جو ہے نا وہ رسا اس کو کیا دیں، غسل دیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ویسے تو کبیرہ گناہ جو ہے نا توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن صلاۃ تسبیح پڑھنے سے اور مردے کو غسل دینے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے مردے کو غسل دیتا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف کر دیتے ہیں۔ بات سمجھے اور نہیں سمجھے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیری کے پتے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی وجہ سے اس میت پر جنازہ نہیں ہوا، یا تو بالکل پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یا کوئی تھا نہیں، یا مولوی صاحب نے پڑھایا بھی وضو تھا، تو اب علماء لکھا ہے کہ اگر سردی ہے، اگر
سردی ہیں تو 6 دن کے اندر جا کر قبر پر جنازہ پڑھو، جائز ہے، اور گرمی ہے تو 3 دن کے اندر جا کر قبر پر جنازہ پڑھو، جائز ہے۔ 3 دن کے اندر گرمیوں میں اور 6 دن سردیوں کے بعد وجود پھٹ جاتا ہے، لہذا پھر جنازے کی اجازت نہیں۔ بات سمجھ گیا ہو یا نہیں سمجھے؟ یہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے، یہ لکھے ہیں علماء نے۔ تو مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ او طالب علموں، جب انسان کا روح کا تعلق وجود کے ساتھ ہو 3 چیزیں اس پر نہیں آتی۔ پہلے نمبر پر اس کا وجود نہیں پھٹتا۔ کئی آپ نے دیکھے ہوں گے بے ہوش پڑے ہیں، قومے میں ہیں، لیکن روح ہے تو وجود نہیں پھٹتا۔ نمبر 2 فرمایا کہ اس کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ تیسرا نمبر فرمایا کہ اس کی بیوی بھی کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر روضہ تذکرہ حیات ہے، وجود بھی محفوظ ہے، اور وراثت بھی تقسیم نہیں ہوئی، بیوی نے دوسری جگہ نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ یہ مسئلہ حیات النبی پر دلیلیں دی ہیں علماء نے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اللہ نے فرمایا پہلے نمبر پر وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے تمہیں معجزہ عطا کیا۔ اور قریش مکہ سب سے پہلے ابو بکر کے پاس گئے کہ آج موقع ہے اس کو توڑنے کا، اور جا کر کہا کہ یہ جو ہے نا اس طرح آدمی کہے کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں جو ہے نا بیت المقدس گیا، پہ آسمان پر گیا، اور چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا ساتھی محمد کہتا ہے، تو اس نے بغیر کسی سوچے سمجھے کہا اگر میرا نبی محمد رسول اللہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ اسی موقع پر اس کو صدیق کا لقب ملا۔ دین کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے مان لینا چاہیے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ جی میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری عقل کمزور ناقص ہے، چاہے ہمارے ذہن میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، دین کے معاملے کو سمجھنا چاہیے۔ نہ اعتراض کرنے کی گنجائش ہے، نہ شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہے۔ جو بھی شریعت کا مسئلہ ہو بس ٹھیک ہے، ہم نے کرنا ہے، مسلمانوں کی یہ شان ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جو ہے نا یہ تمہیں معجزہ عطا کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا۔ اکثر ایمان لے آئے، ان کے ایمان پختہ ہو گئے، اور بعض بدقسمت جو ہے نا انکاری ہو گئے تو کافر ہو گئے۔ آزمائش تھا یا نہیں؟ امتحان کے اندر انسان جو ہے نا یا کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، تو یہ امتحان تھا۔ اور دوسرے نمبر پر وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فی القرآن، قرآن کے اندر ایک لعنتی درخت کو بھی ذکر کیا کہتا ہے جاتا ہے جس کو زقوم کہتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو قریش مکہ یہ مکھن بھی لے آئے، کھجور بھی لے آئے، انہوں نے کہا کہ یہی زقوم ہے، اس کو کھاؤ اور مزے کرو جس سے پیغمبر تمہیں ڈراتا ہے۔ حالانکہ زقوم ایسا بدبودار کڑوا ہے کہ اگر 1-2 قطرے بھی دنیا میں پڑ جائیں تو علماء نے کہا کہ ساری دنیا کے مزے کو ختم کر دیں گے، بد ذائقہ کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے مذاق اڑایا، یہ بھی امتحان تھا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا۔ یہ چیزیں دیکھ کر، معجزہ دیکھ کر، یہ لعنتی جو درخت ذکر کیے گئے اس کو سن کر ان کی سرکشی، ان کا کفر بڑا ہے، کم نہیں ہوا، مزید وہ کفر میں چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں آزمائش کے لیے جو ہے نا کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ پہلا مسئلہ کہ میں نے قریش مکہ کو منہ مانگے معجزات نہیں دیے تاکہ ان کے اولاد کو ایمان نصیب ہو جائے۔ اگر منہ مانگے معجزے پورے ہو جاتے تو یہ تباہ ہو جاتی اور ان کے خاندان میں، ان کی اولاد میں ایمان کا سلسلہ نہ چلتا۔ یہ مسئلہ پہلا ختم۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے فرمایا جب ہم نے، کئی مرتبہ یہ آ چکا ہے، ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا۔
قال اسجد، شیطان نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، میں ایسے کا ذکر کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، حقیر سمجھا کہ میں اس کا سجدہ کروں جس کو اپنی مٹی سے پیدا کیا۔ اور پھر شیطان نے کہا قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے جس کو آپ نے میرے اوپر فضیلت دی ہے، اس کو لئن اخرتنی، اگر تو تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں ان سب کو جو ہے نا گمراہ کر دوں گا۔ یہ بڑی فضیلت والے ہیں، آپ نے جو ہے نا میرے اوپر فضیلت دی ہے، یہ تو جو ہے نا کیا ہے، ہاں یہ میری جو ہے نا کیا ہے گمراہی کرنے کے سے بہر نہیں ہو سکتے، میں ان کو 2 منٹوں میں گمراہ کر دوں گا۔ ہاں لینا اخرتنا یوم القیامت لاحتنکن، لاحتنکن کا معنی کیا ہے، گھوڑے کو نچلے جبڑے کو مضبوط رسی سے باندھ کر قابو میں کر لینا۔ ویسے گھوڑا جو ہے نا اگر لگام نہ ہو تو وہ جو ہے نا قبضے میں نہیں آتا، لیکن جتنا سرکش ہو یہاں نیچے والے جبڑے میں مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا باندھا جائے تو پھر 100% وہ جو ہے نا قبضے میں آ جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا لاحتنکن ذریتہ، میں تو مضبوط پکڑ لوں گا اس کی اولاد کو، الا قلیلا، تھوڑے ہوں گے جو آپ کے شکر گزار ہوں گے، ورنہ میں ان کو کیا کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ 8ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا، شیطان کہتا ہے اللہ نے جب درگاہ سے دور کیا نا، رحمت سے محروم کیا نا، تو اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، شیطان نے کہا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، اس کو گمراہ کروں گا، بہت تھوڑے آپ کے فرما بردار ہوں گے۔ قسم کھا کر کہا، تیرے جلال کی قسم، ہاں اللہ نے بھی کہا مجھے اپنی عزت کی قسم، سارے گناہ کر کے اگر ایک مرتبہ سجدہ کر لیا، توبہ کر لی تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے انسان ہے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کو کیا کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ گناہ ہو جاتے ہیں فوراً آکڑ جانا شیطان کی صفت ہے، مان لینا مسلمان کی صفت ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ کے احکامات کی پابندی کرے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان بننا فرض ہے، بزرگ بننا فرض نہیں۔ انسان بننا فرض ہے، ہر انسان بن جائے، بزرگ بننا فرض ہے نا، بن جائے تو نور لا نور، اگر نہیں بنا تو فرض عین نہیں ہے، لیکن ہر انسان کے لیے انسان بننا جو ہے نا کیا ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ تو ہمیں انسان بننا چاہیے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا 6 چیزوں میں جلدی کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے جلدی ادا کرو، لڑکی جوان ہو جائے جلدی نکاح کرو، ہاں کوئی جنازہ ہو جائے جلدی دفن کرو، قرض دینا ہے جلدی ادا کرو، ہاں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرو، کوئی مہمان آ گیا ہے تو مہمان نوازی میں جلدی کرو، یہاں جلدی کا حکم ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کون سا سجدہ تھا؟ ایک سجدہ عبادت کا ہے، تعبدی، اور دوسرا ہے تعظیمی۔ ایک ہے سجدہ کرنا عبادت کے لیے، ایک ہے اس کی تعظیم کے لیے۔ حضور سے پہلے جتنے امتیں تھی نا، سجدہ تعظیمی عزت احترام کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، عبادت کا سجدہ کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں کہ غیر اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کوئی سجدہ کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ دونوں سجدے حرام کیے گئے۔ سب سے بڑا حق والدین کا ہے، پیر و مرشد کا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، استاد کا ہے، لیکن معانقہ کرنے کی اجازت ہے، مصافحہ کرنے کی اجازت ہے، جھکنے کی اجازت نہیں۔ بعض بیوقوف جو ہے نا پیر نیچے جھک جاتے ہیں، جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی جب یمن سے واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ وہاں سردار اپنی رعایا کا سجدہ کراتے ہیں، سجدہ کراتے ہیں، آپ بھی ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کا سجدہ کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسجد لی یا سلمان واسجد للحی الذی لا یموت، فرمایا اے سلمان میرا سجدہ نہ کر، اس ذات کا سجدہ کر جو ہمیشہ زندہ ہے، جس پر کبھی موت اور مشکل نہیں آتی۔ اب اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ محمد رسول اللہ کا۔ کس کا درجہ ہے؟
محمد رسول اللہ کا. اب اس کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے، تو اور بھی کسی قبر پر یا کسی گھوڑے کے سامنے یا کسی درخت کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں. عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کرے رب کائنات یہود و نصارہ پر، انہوں نے جو ہے نا انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا. فرمایا خبردار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اللہ کروڑوں رحمتیں کرے سعودی عرب پر، آج بھی وہ جو ہے نا شرک و بدعت سے جو ہے نا پاک ہے. اللہ کے فضل سے وہاں جائے تو ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب، ہمارا عمل ہمارے مرکز کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے، وہ برابر ہے. ہاں بات بدقسمت وہاں جا کر پھر جو ہے نا امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ جن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو رب کائنات ایک مکھی کو پیغمبر پر نہیں بیٹھنے دیتا تو وہ کسی گمراہ کو پیغمبر کے مصلی پر بھی کھڑے نہیں ہونے دیتا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ دونوں رشد و ہدایت کے مرکز ہیں ہمارے. ہاں اللہ کا فضل ہے. تو وہاں آج بھی کوئی سجدہ نہیں ہے. کوئی کر کے تو دیکھے. حتیٰ کہ دروشی پڑھو نا تو پھر جو ہے نا روزے کی طرف دعا کر کے بھی منہ کی اجازت نہیں دیتے، قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ دعا اس سے مانگو، دعا اس سے مانگو. سمجھ آ گئی نا؟ ایک مرتبہ اللہ کی وجہ سے میں گیا تھا، درود پڑھ رہا تھا، تو پھر جب میں اسی وقت مڑا تو کوئی شرطے برابر آ گئے، بڑے زور سے یہاں پر جو ہے نا تھپڑ مارا. فرمایا ماشاءاللہ انت موحد. سمجھ آ گئی نا؟ بڑی داد نہیں اس نے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے وہاں ہمیں اور یقین بڑھ جاتا ہے، ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے رشد و ہدایت کے مرکز ہے. حضور نے فرمایا پوری دنیا پہ گمراہی آ جائے گی لیکن 4 جگہ مسیح دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا: خانہ کعبہ میں، مدینہ منورہ میں، کوہ طور پر، بیت المقدس پر. فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے پہرا لگا دے گا، مسیح دجال کو داخل نہیں ہونے دے گا. تو یہ جو ہے نا کیا ہے، شریعت محمدی کے اندر دونوں سجدے حرام ہیں. احتراماً بھی سجدہ کرنا حرام ہے، عبادت کا تو ویسے بھی حرام ہے. تو شیطان کو یہ تعظیمی سجدے کا کہا گیا تھا، عبادت کا نہیں کہا گیا تھا، لیکن پھر بھی نہیں کیا اور کہنے لگا کہ مجھے مولا دے دے نا الا خرتنا یوم القیامت، یا اللہ مجھے مولا دے دے قیامت تک لا تیرے کرنا ذریت الا قلیلا، سب کو گمراہ کر دوں گا. اور آگے فرمایا، اللہ نے فرمایا قال اذهب فمن تبعك فإنك منهم، جو تیری اتباع کرے گا تیرے جماعت میں ہوگا. فإن جہنم جزاؤہم جزاء موفورا، پوری سزا دی جائے گی جہنم کے اندر تیری اتباع کرنے والوں کو بھی اور تجھے بھی. اور آگے فرمایا واستفزز من استطاعت منهم، جی میں ساری زبانیں دینا ٹلا، ہاں جو مرضی آکی کر، جو کر سکتا ہے کر، جو ہوندہ ہی کر. واستفزز، بہکانے کے لیے کوشش کر، جو ہو سکتا ہے تو کر. رب کائنات کہتا ہے شیطان کو کس کے ذریعے سے؟ ہاں وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، گھوڑے دوڑا کر، پیدل چل کر، جو مرضی کا ہے. کیونکہ قریش مکہ جس پر بیعت وقت جو ہے نا حملہ کرتے تھے تو سوار ہو کر بھی اور پیدل بھی. ہاں تو یہاں انہوں نے فرمایا جیسے جی چاہے تو جو ہے نا ان کو گمراہ کر. کس کے ذریعے سے؟ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے. یہ گانے شیطانی آواز ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے گانے گا کر ان کو گمراہ کر، بہکا، جو جی چاہے تم کر. ہاں اور آگے کیا فرمایا؟ ہاں بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ساتھ. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ گانے سننا حرام ہے، گانے نہ سنا کریں. کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں گناہ کبیرہ ہے اور بے لذت گناہ ہے. ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے بانسری کی آواز سننا بھی گوارا نہیں کی. ہاں ہماری مریالی کے اندر اللہ ہمیں معاف کرے، رات کے 1 بجے 2 بجے تقاضے کے لیے اٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا کسی میراثی کی بکواس جو ہے نا وہ سننے میں آتی ہے. تبلے ہیں کبھی پٹھانوں کے اور کبھی سریکیوں کے. خدا کو جواب دینا ہے یار ہم نے. ہاں جنازہ بھی اسی سے پھر پڑھا لیا کرو نا، نکاح بھی ان میراثیوں سے پڑھا لیا کرو. ہاں خدا کا خوف کرنا چاہیے، اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 11 نکاح کیے، وہ ہماری اسوہ حسنہ ہے. آج ہم مسلمان ہو کر گانے سنتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
تو اللہ نے فرمایا تو اپنے آواز کے ساتھ ان کو گمراہ کر، اور آگے فرمایا وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کے مال میں بھی شریک ہو جا، ہاں آدم کی اولاد کے مال میں بھی شریک ہو جا۔ مال میں کیا شرکت ہے؟ مال میں شرکت یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دے اللہ تعالیٰ، توفیق نہ دے، زکوٰۃ نہ دینا یہ شیطان کی شرکت ہے۔ حرام طریقے سے کمانا مال، یہ مال کے اندر شرکت ہے۔ اور اپنے خون پسینے کی کمائی ناجائز جگہ پہ لگانا، میراثی کو دینا۔ ہاں جب کوئی شادی ہو نا تو ہم نئے نوٹ لاتے ہیں، ہاں پھر میراثی کو دیتے ہیں، یہ شیطان کی شرکت ہے۔ فرمایا مال کے اندر بھی ٹھیک ہے تو شریک ہو جا۔ آگے فرمایا والاولاد، ان کی اولاد کے اندر بھی داخل ہو جا۔ اولاد کے اندر کیا داخل ہوگے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا پیدا تو دینے والا تو رب کائنات ہے، یہ کہے گا بزرگ نے دیا ہے، یہ شیطان کی شرکت ہے۔ انسان کہے اولاد کے متعلق مجھے بزرگ نے دیا ہے، جیسا ہمارا عام مزاج ہے ہماری سرائکی میں، اگر دھی مل وجہ تو جی خدا دیکھا میں، پتر مل وجہ نا تو فلانے بزرگ ریتا آئی۔ ہاں یہ شرکت شیطان ہے۔ دوسرا یہ کہ اولاد کا صحیح نام نہ رکھے، عبد العزا، عبد الحارث، یہ شیطان کی شرکت ہے۔ رسول بخش، محمد بخش، بخشنے والا رب کائنات ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ نام صحیح رکھنے چاہیے، انبیاء کے نام رکھنے چاہیے، اور صحابہ کے نام رکھنے چاہیے، نیک لوگوں کے نام رکھنے چاہیے، جس کے اندر برکات ہوتی ہے۔ وہ مشہور ہے نا کہ کسی خاندان میں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو ایک بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کون سا نام رکھیں، اور سوچتے ہیں مشورہ کرتے رہے، کوئی اتفاق نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی اور نام نہیں ملتا نا اس کا نام رکھیں گے پروردگار، یہ ہماری پروردگار ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ تو یہ اولاد کے اندر شرکت ہے شیطان کی۔ دوسرا لکھا ہے علماء نے کہ بیوی کے قریب ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے، یہ شرکت شیطان ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے واضح طور پر، امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی بیوی کے قریب جاؤ تو یہ دعا مانگو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، شروع کر تم اللہ کے نام سے، اور یا اللہ مجھے بھی شیطان کی شرکت سے بچا، جو میرے مقدر میں اولاد لکھی ہے اس کو بھی شیطان کی شرکت سے بچا، مجھے بھی شیطان کے حملے سے بچا۔ یہ پوری دعا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یا اللہ جو میرے مقدر میں اولاد لکھی ہے اس کو بھی شیطان کے حملے سے بچا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے حملے سے بھی محفوظ کر دیتے ہیں، نیک اولاد عطا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ نہیں لیتا تو علماء نے لکھا ہے کہ اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو یا دیوانہ ہوتی ہے، مرغی کی مریض ہوتی ہے، یہ اللہ کے نام نہ لینے کی وجہ سے۔ اور ایام ماہواری کے اندر بیوی کے پاس جانے سے اگر اولاد پیدا ہوگی تو خنثی مشکلہ پیدا ہوتا ہے، ہجرہ، نرشجہ، سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کی نافرمانی میں نحوست ہی نحوست ہے، ناکامی ناکامی ہے۔ فلہذا فرمایا کہ اولاد کے اندر تو شریک ہو جا۔ یہ بھی ہے کہ جب وہ نام نہیں لے گا تو شیطان شریک ہو جائے گا۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے اللہ کا نام نہ لے، بیوی کے قریب جاتا ہے، شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے شیطان کو یہی کہا کہ پھر اموال والا اولاد وعیدہم، وعدہ دلا کہ بس جی میں سارا حال ہے نا کہ جلے نماز ٹائم آ وجے بات جی اللہ بخشے سی چاہ۔ کبھی کاروبار کے متعلق بھی ہم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی دے دے گا، خدا کا خوف کرو یار، کچھ کرنا ہوگا، عبادت کر کے جاؤ۔ ماہ رمضان کے اندر جو ہم روزے نہیں رکھتے ہے مسلمان، اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شیطانی دھوکے ہیں کہ جی بس اللہ مالک بخشش چھوڑے سی، غفور رحیم جو تھیا، ایسے نہیں بخشش ہوگی، کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا جو بھی وعدہ ہے جھوٹا ہے، غلط ہے، دھوکا ہے۔ ان عبادی لیس لکم سلطان، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں نا، اے شیطان تیرا اس پر جو ہے نا کیا ہوگا، ہاں حملہ نہیں چلے گا۔ اور آگے اللہ نے ایک بہت بڑا انعام ذکر کیا، فرمایا ربکم، تمہارا رب الذی وہ ہے، یجزی لکم الفلک فی البحر،
جو اپنی قدرت کاملہ سے کشتی چلاتا ہے سمندر میں. ہزاروں من آج کل جو ہے نا کیا ہے لوہے کے جہاز جو ہے نا چل رہے ہیں. یہ کس کی قدرت ہے؟ رب کائنات کی مہربانی ہے. ہاں کتنے ٹن جو ہے نا سامان لے کر آتے ہیں، یہ کس کی مہربانی ہے؟ پانی پہ جو ہے نا لوہا ڈوبتا ہے یا تیرتا ہے؟ لیکن اللہ نے کشتیوں کو چلایا. اور پھر قریش مکہ بھی جب کسی گھیرے میں آ جاتے تو اسی کو پکارتے تھے کہ یا اللہ تو ہی نجات دے، یہ اللہ کا انعام ہے. لیکن آج ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا انعام ہے، اور سمندروں میں میں نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے مچھلی کی صورت میں، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ایک عالم بتا رہے تھے کہ میں کسی غیر ملک میں جہاز پہ جا رہا تھا، تو وہاں جو ہے نا کھانا جب لائے گئے تو میں نے کہا کہ تمہارا جو ہے نا کھانا حلال کا نہیں. تو مجھے مسلمان بھی ملامت کرنے لگے کہ یار تم نے دین کو تنگ کر دیا ہے، کیسے حلال نہیں ہے؟ انہیں بکری ذبح کیا ہے، انہوں نے مرغی ذبح کیا ہے. انہوں نے کہا کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کھاتا. پھر میں نے کہا کہ یار مچھلی مجھے لا کر دو، تو مجھے مسلمان جو بیٹھے تھے نا اس جہاز میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مچھلی یہ ذبح نہیں کر کے دیتے. ان مسلمانوں کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی. انہوں نے کہا کہ تم یہ ان کا بکرا ذبح کیا ہوا نہیں کھاتے، مرغی ذبح کی ہوا نہیں کھاتے، تو مچھلی کا مطالبہ کرے تو یہ بھی ذبح کر کے وہ نہیں کھلاتے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا. ہمارا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا سمندر میں کشتی بھی چلتے ہیں، تمہارا رزق بھی ہے. یہ بھی ہو گیا. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے آخر میں افامنتم من یخسف بکم جانب البر. قریش مکہ کا طریقہ تھا جب بھی کشتی بھنور میں آ جاتی اللہ کو پکارتے تھے، جب باہر آ جاتے تھے پھر بت شروع کر دیتے. اللہ نے فرمایا اوے بدبختو، میں رب تمہیں جب سمندر میں ڈبو سکتا ہوں تو خشکی میں بھی تمہیں زمین میں دبسا سکتا ہوں. قارون زمین میں دس گیا یا نہیں؟ فرمایا ہوا چلا کر بھی تمہیں تباہ کر سکتا ہوں. قوم عاد ہوا میں تباہ ہوئی یا نہیں؟ پتھر برسا کر بھی میں تمہیں تباہ کر سکتا ہوں. پھر دوبارہ جو ہے نا تمہیں سمندر کے اندر بھی ڈبو سکتا ہوں میں. فرمایا میری قدرت سے نہیں بچ سکتے. یہ غلط طریقہ ہے تمہارا کہ جب مشکل آ جائے تو پھر اللہ اللہ اللہ، جب شفا ہو جائے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر بڑا قابل ہے یار، دوائی بڑی قیمتی ہے، حکیم بڑا اچھا ہے، خدا بھول جاتا ہے. ہاں، اور متھا مار 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 جب بے سہارا ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، بس پیچھے کیا دیں ہوں اللہ علی گلی ہے. پہلے جو ہے نا ہمیں خدا یاد نہیں آتا. یہ غلط طریقہ ہے. آخر میں آخری بات اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے بنی آدم کو فضیلت دی پوری کائنات پر. کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، ہاتھی ہے، اونٹ ہے، اللہ نے غلبہ دیا ہے نہیں دیا؟ اب فرشتوں کو کیوں فضیلت نہیں دی؟ وہ بھی مخلوق ہے، پاکیزہ مخلوق ہے. جنوں کو کیوں دی؟ اللہ نے انسانوں کا کیوں ذکر کیا یہاں پر کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے آدم کو جو ہے نا کیا دیا ہے؟ فضیلت دیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اور بنی آدم کو اس لیے فضیلت دیا ہے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت جاری کیا ہے. سلسلہ نبوت کس میں ہے؟ آدم میں ہے یا فرشتوں میں ہے؟ آدم میں ہے، جنات میں ہے؟ نبی ہے مسلمانوں انسانوں میں. نبوت ہمیشہ انسانوں میں جاری ہوا ہے، جنات میں جاری نہیں ہوئی. اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرما کے آدم کو اولاد آدم کو فضیلت دے دی، اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے بھیج کر امت محمدیہ کو فضیلت دے دی. فرمایا آئے تو ہم آخر میں جنت کے اندر حضور کی برکت کی وجہ سے سب سے پہلے جائیں گے. کیا کریں گے؟ اس لیے حضور بھی افضل، امت بھی افضل، قرآن بھی افضل. ہمیں چاہیے کہ جو افضل ہونے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وضو کر رہے تھے، یہی افضل ہونے کی بات عرض کر رہا ہوں. وضو کر رہے تھے، صحابہ اکرام پانی لینے لگے، کوئی چہرے پہ ملتا، کوئی جو ہے نا سر پہ ملتا، کوئی داڑھی پہ، کوئی جمع کرتا. حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا محبت ہے، پیار ہے، برکت کے لیے ہم لے رہے ہیں، یہ تبرکات ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، جب تک پوری زندگی میری شریعت کے مطابق نہیں گزارے ہوئے میری محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے.
آج دعویٰ کیا ہے؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. سنتے ہو یا نہیں؟ نعرے لگتے ہیں یا نہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں. داڑھی رکھنے کے تیار نہیں. جھوٹے دعووں سے بچاؤ، پیغمبر کی شریعت پر عمل کریں، اس میں ہماری کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.